السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ مجلس نہایت ہی مبارک بابرکت مجلس ہے، جس مجلس میں بیٹھ کر دلوں کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے، اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے بندہ محسنین ہیں جو خوشحالی میں اور تنگدستی میں ہر حال میں اللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی ہو، بے شمار پیسے ہو تب بھی، تنگدستی ہو، اپنے ہی لیے کھانے کے لیے ہو تب بھی، ہر حال میں جو بندہ یا بندیاں اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار اجر عطا فرماتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دوسری بات، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصہ کو پی جاتے ہیں، غصہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے ہیں۔ غصے میں اٹھایا ہوا قدم ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے غصہ کو پی جانا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ تیسری چیز، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں تین باتیں آئی، ایک خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرنے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک گھر تھا جس کے اندر میاں بیوی اور 3 بچے تھے۔ وہ جیسے تیسے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس کچھ پیسے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بیماری میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ مگر وہ اب بھی مایوس اور پریشانی کا ہاتھ نہیں چھوڑا، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ آخر اسی حالت میں ایک دن بچوں کو یتیم کر کے چلا گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ رواج کے مطابق 3 روز تک پڑوس کے یہاں سے کھانا آتا رہا۔ چوتھے روز بھی وہ مصیبت کا مارا گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگ اپنے اپنے کام میں رہے، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لوگ اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، کسی نے بھی اس گھر کی طرف توجہ نہیں دی۔ بچے بار بار باہر نکل کر سامنے والے سفید مکان کی دیوار کی طرف دھیان دے کر کے دیکھتے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب بھی قدموں کی چاپ آتی، آواز آتی، لگتا کوئی کھانے کی تھالی اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔
مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہ دی۔ ماں تو پھر بھی ماں ہوتی، اس نے گھر سے کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈھونڈ نکالی اور ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ اگلے روز پھر بھوک سامنے کھڑی تھی، گھر میں تھا ہی کیا جسے وہ بیچتا؟ پھر بھی کافی دیر کی تلاش کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئی جنہیں کباڑ خانہ میں جا کر فروخت کر دیا اور 2-4 وقت کا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو پھر جان کے لالے پڑ گئے اور پریشانیاں بڑھ گئی۔ اتنی زیادہ پریشانیاں بڑھ گئی کہ وہ بیان کرنے کے باہر۔ بہرحال ایک وقت آیا جب وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ماں جب اپنے بچے کو خوب پریشان دیکھی تو ایک دکان چلی گئی۔ دکاندار دوسرے گاہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے صرف اور صرف انکار کر دیا، بلکہ 2-4 باتیں بھی سنا دی۔ اسی حال میں وہ لوٹ کر کے گھر آئی۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ اور اوپر سے مسلسل فاقہ۔ 8 سالے بیٹے کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بخار میں مبتلا ہو کر چارپائی پر پڑ گیا۔ دوا دارو کہاں سے ہو؟ کھانے کو لقمہ نہیں تھا۔ چاروں گھر کے ایک کونے میں دبکے پڑے ہوئے تھے۔ ماں بخار سے آگ بنے بیٹھے کے سر پر، جو بیٹا بخار میں مبتلا تھا ان کے سر پر پانی کی پٹی کپڑے بھگا بھگا کر کے رکھ رہی تھی، جبکہ 5 سالہ بہن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر بولی، اماں بھائی کب مرے گا؟ ماں کے دل پر تو گویا کھنجر چل گیا۔ تڑپ کر اسے سینے سے لپٹا لیا اور پوچھا کہ میری بچی تم کیا کہہ رہی ہو؟ بچی معصومیت سے بولی، ہاں اماں بھائی مرے گا تو کھانا آئے گا۔ اگر ہم اپنے پاس پڑوس میں نظر دوڑائیں تو اس طرح کی ایک چھوڑ کئی کہانیاں بکھری ہوئی نظر آئے گی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا معاشرہ مردہ پرست ہو چکا۔ زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا، مگر دم نکلنے کا وقت آتا ہے اور دم ان کا نکل جاتا ہے تو پھر پردیسی بھی گھی کا ڈیگ چڑھا دیتا ہے۔ لوگ ان کے لیے چندے کر کر کے کھانے کا ڈیگ چڑھاتا ہے، لیکن جیتے جی زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، کئی دن سے بھوکے ہیں، کوئی جھانکنے کے لیے نہیں جاتا۔ اہل ایمان کا جذبہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جذبہ ایمانی ہمارا بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دکھاتا ہے اور سب کو نہیں دیتا ہے، اور جس کو اللہ نے خوشحالی دی ہے ان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے دربار میں رونا چاہیے، گر گرانا چاہیے کہ ان کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے پیاس سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاں ایک ٹائم کا کھانا نہیں بنتا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، چاہے وہ خوشحالی کی حالت میں ہو، چاہے وہ تنگدستی کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنے مال کو تنگدستی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، کبھی بھی برباد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص تھا، ان کی تنخواہ کم تھی اور خرچ تنخواہ سے زیادہ تھا،
مہینہ پورا ہوتے ہوتے ان کی تنخواہ ختم ہو جاتی، قرض لینا پڑتا تھا، عجیب و غریب کشمکش میں وہ زندگی گزار رہا تھا، بہت پریشان تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ ہم کسی طرح سے کچھ کر لیں، لیکن اللہ کا ڈر ان کے سینے کے اندر تھا۔ وہ ہمیشہ ڈھونڈتا تھا کہ کوئی ایسا آدمی ہمیں ملے جو ہمیں کوئی اچھا راستہ دکھائے یا ہماری زندگی بدل جائے۔ ایک دن مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب رائے آدمی جو ان کا دوست تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنی بات ان کے سامنے میں رکھی، اپنی مالی مشغولی اور اپنے مالی تنگی کے بارے میں ان کو بتایا، تو اس نے ان کی بات سن کر کے کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ تم اپنے تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کر دو۔ اس نوجوان نے حیرت سے کہا کہ ایک تو میری تنخواہ سے میرا مہینہ نہیں گزر پاتا ہے، قرض کا بوجھ میرے سر پر ہے، اور آپ کہتے ہیں اس میں سے صدقہ نکالیے۔ تو خیر میں گھر جاؤں گا اور بیوی سے مشورہ کروں گا۔ وہ گھر گیا اور گھر جا کر کے بیوی سے کہا کہ دیکھیے ایسی سی بات ہے، ہم تو پریشان ہیں، قرض ہم پر ہر مہینہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہمارے دوست ہیں بڑی سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا کہ اس مال میں سے کچھ صدقہ نکالے۔ تو اس بیوی نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بات ڈالی۔ ان کا مہینہ کا تنخواہ 4000 ریال تھا، اور وہ ہر مہینہ 30 ریال صدقہ کے لیے مختص کر دیا تھا۔ مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہا کہ ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں پڑا رہتا تھا، لیکن اب میری زندگی گویا پھول کے جیسے ہو گئی، اور قرضوں کے بوجھ بھی ختم ہو گئے۔ پھر چند ماہ کے بعد ان کی زندگی اتنی اچھی سیٹنگ ہو گئی، زندگی کی سیٹنگ ہو گئی کہ اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ حسب انداز وہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر باندھ لیا کہ اپنے تنخواہ میں سے 2.5% یعنی 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپیہ، ایک معمولی رقم ہے، ہر مہینہ کی تنخواہ میں سے 2.5% وہ نکال دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورتوں کو کم کر دیا، ان کے گھر کی بیماریوں کو دور کر دیا، ان کے پریشانیوں کو ٹھیک کر دیا، اور ایسی حال ان کی ہو گئی کہ وہ خوشحالی کے شہنائی ان کے گھر میں بجنے لگے۔ چند دن کے بعد ان کے کاروبار بھی بہت پھیل گیا، اور پھر زمین کا بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ وہ آدمی ہر مہینہ صدقہ کرتا تھا، اور بتاؤں جو آدمی صدقہ کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے گھر میں خیر و برکت کی بہار لے کر کے آتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کرنے کی دوسروں کو حکم دیتا ہے، تو جب تک وہ صدقہ کرے گا تب تک اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یاد رکھیں، ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے جو تنخواہ ملتی ہے یا مجھے جو میرے شوہر دیتے ہیں، میرے گھر میں خرچ کے لیے دیتے ہیں، اس کو میں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کروں۔ تنگ دستی کے عالم میں وہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ خرچ کرنے والے کو ایسے ہی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے والے کو جان لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں، غریب کے ہاتھ میں اور ضرورت مندوں کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں جب وہ جاتا ہے تو دینے والے بندہ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ مجھے لینے والے سے زیادہ لذت مل رہا ہے۔ صدقہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے، اور سب سے افضل عمل
افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ دار درخت بن کر کے آئے گا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کو ٹھنڈک کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ یہ دل کی بیماریوں کو، گندگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور، تازگی حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے حفاظت دلائے گا اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دے گا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور سیئات کے کفارہ بننے والا ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے، یعنی جب صدقہ کرنے والا ہمیشہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی موت کلمے کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں، یعنی کلمہ کی موت انہیں نصیب کرتے ہیں۔ اور صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو یقین کے صف میں کر دیتا ہے اور اعتماد بحال کر دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے اللہ کے مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کو قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا و مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے ان کے لیے روک دیے جاتے ہیں۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے، کامیابی اور رزق کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ علاج ہے بیماری سے اور شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری کرنے، بری موت کو روکنے سے کا ذریعہ ہے اور آلہ ہے۔ صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر کیوں کیا جائے یا کسی پرندہ کو کھلایا جائے، اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ تک جو بات پہنچی ہے یہ بات ضرور آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ صدقہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور صدقہ کرنے سے جہاں انسانوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، جہاں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جہاں مسکین اور پریشان حال کے سکم سیر ہوتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرتے ہیں۔ صدقہ کرنے والے کو سکون کی نیند آتی ہے، صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ مہربان ہوتا ہے، اور صدقہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کبھی تنگدستی نہیں دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بتاؤں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے وقت کے امام ہیں۔ وہ ایک بار عراق کی طرف تشریف لے کے گئے۔ عراق میں بہت دور چلے گئے، وہاں ایک بڑی مسجد تھی اور مسجد کے دروازے پر چوکیدار تھا۔ وہ مسجد میں اندر جانا چاہتے تھے، لیکن چوکیدار نے کہا اندر جانے کی اجازت نہیں، رات زیادہ ہو گئی، دروازہ بند ہو چکا، تالا لگ چکا۔ انہوں نے کہا مجھے جانے دیجئے، ہم نماز پڑھیں گے اور اندر ہی آرام کریں گے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھیے اور نکل جائیے۔ تو بہرحال ان کو نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بستی میں کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، گیٹ پہ ہی ہمیں آرام کرنے کے لیے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آرام نہیں کرنے دیں گے۔ گیٹ پر وہ بستر بچھا کر، جو چادر تھی بچھا کر سو گئے۔ تو اس شخص نے، چوکیدار نے پاؤں پکڑ کر کے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سامنے میں نان بائی کی دکان تھی، کپ ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے دیکھا کہ یہ تو بڑے آدمی ہیں اور ان کے ساتھ یہ بے حرمتی۔ انہوں نے ان کو بلا کر کے لے گیا اور کہا کہ آپ ہمارے ہوٹل میں کھانا کھائیں اور یہیں آپ آرام کریں۔ وہ آٹا گون رہا تھا ان کے لیے کہ کھانا بنائیں گے اور اس کے بعد کھلا کر آرام کرائیں گے۔ آٹا گون رہا ہے اور بار بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ رہا ہے۔ ادھر آٹا گون رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، روٹی بنا رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، سبزی بنا رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے
آپ جو اتنا استغفار پڑھ رہے ہیں، ان سے آپ کو کچھ ملا ہے؟ کہا کہ اب تک میں نے اللہ سے جو بھی دعا کی ہے وہ ساری دعا میری قبول ہو گئی۔ اب تک اللہ سے میں نے جو بھی دعا کی ہے وہ ساری دعا قبول ہوئی، لیکن صرف ایک دعا ہے جو اب تک میری قبول نہیں ہوئی۔ پوچھا کون سی دعا؟ کہا کہ میں اللہ کے دربار میں بار بار یہ دعا کر رہا تھا، میرے دل میں تمنا تھا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ وقت کے بڑے امام ہیں، ان کے چہرہ کو دیکھنا چاہتا تھا، ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ یہ دعا میری اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس اللہ کے ولی امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لو، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ مسجد کے گیٹ پر مجھے گھسیٹا جائے گا، اور تمہاری وہی دعا تھی جس دعا کے بدلے میں پاؤں پکڑ کر گھسیٹا دیا مجھے اور تم تک مجھے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو استغفار اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ استغفار کرنے والے کے لیے نہ رزق کی کمی ہوتی ہے، نہ ان کی دعا رد کی جاتی ہے، وہ اللہ کا بہت قریبی بن جاتا ہے، اللہ اس بندہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس بندہ سے راضی ہو جاتا ہے اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو بڑی مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بستر مرگ پر انہیں نہیں سونے دیتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ذریعے سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ استغفار کو قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ میں نے بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غصہ کبھی بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان غصہ کرنے سے بہت سارے گھر اجڑ جاتے ہیں یا بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ جن کی عادت معافی کی ہوتی ہے، معاف کرنے کی ہوتی ہے، تو معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے والے کی عزت ہمیشہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔